الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور تمام مسلمانوں پر، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، جو بھی بالغ ہو چکے ہوں، ان کے اوپر رمضان کے روزے فرض فرمائے. 30 روزے یا 29 روزے جتنے بھی مل جائیں، تمام روزوں کا رکھنا یہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اہم عبادت ہے. 30 روزے مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام بندوں کے لیے عید کی خوشی دی جاتی ہے. حقیقتاً دیکھا جائے تو عید کی مبارکبادی اور عید کی خوشی اس آدمی کے لیے ہونا چاہیے جس نے کما حقہ روزے کا اہتمام کیا ہو. جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حکم ہے، اس طریقے سے روزے کو بندے نے ادا کیا ہو، وہی آدمی اس لائق ہے کہ اس کو عید کا تحفہ اللہ کی طرف سے دیا جائے اور انعام سے اس کو نوازا جائے. روزہ رکھنا، ہر آدمی روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن روزے کے جو تقاضے ہوتے ہیں، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا اور لایانی کاموں سے، لایانی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور بہت سی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا جو بیکار قسم کی ہوتی ہیں، یہ ضروری ہے. لیکن انسان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ سال بھر وہ مسجد سے دور رہا یا اگر مسجد کو آتا بھی رہا لیکن اس کی ایمان کی کمزوری ہے یا شیطان کے وسوسوں میں وہ پھنسا ہوا ہے، تو اس کے اندر کچھ برائی ضرور پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو ادا کرنے میں ضرور بالضرور کچھ نہ کچھ کوتاہی ضرور ہو جاتی ہے. جب رمضان کے روزے میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے روزے کے اندر کوئی کمی ہے، اس کے اندر کوئی نقص ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے روزے کی جو فضیلتیں قرآن میں بیان فرمایا ہے اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو روزے کے فضائل بیان فرمائے ہیں، کیا میں بھی اس فضیلت کو حاصل کرنے سے ناکام رہوں گا؟ انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس سوال کا جواب اس آیت میں غور کرنے سے مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم گنتی پوری کر لو. چاہے 29 دن کا مہینہ ہو یا 30 دن کا مہینہ ہو، انسان گنتی پوری کر لے، یعنی مکمل 29 دن کے روزے رکھ لے. اگر 30 دن کا مہینہ ہوا تو مکمل 30 دن کے روزے رکھ لے، اتنا بھی کافی ہو جاتا ہے. اللہ پاک بڑا مہربان ہے، وہ اگر چاہے تو جیسے روزہ رکھنا ہمارے اوپر لازم تھا جس تقوی اور طہارت کے ساتھ، اسی طرح ہم سے اگر اللہ تعالیٰ روزے کو طلب کرتا کہ جیسا میرا حکم ہے 100% تم اسی طرح روزہ رکھو گے، جب جا کر تم کو روزے کی فضیلت حاصل ہوگی، عید کی خوشی حاصل ہوگی. لیکن اللہ پاک نے کرم فرمایا، رحم فرمایا اور کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، مہینے کی جو گنتی ہے 29 دن کی یا 30 دن کی، اس کو تم پورا کر لو. 29 روزے رکھ لو، 30 روزے رکھ لو، جس قدر تم سے ممکن ہو سکے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے اور بہت ساری لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہم تمہارے روزے کو قبول کرنے والے. دکان سے آپ پھٹا ہوا 100 کا نوٹ لے کر جائیں گے، دکاندار واپس کر دیتا ہے. اس سے آپ ٹیپ چپکا کر لے جائیں گے، دکاندار لیتا نہیں، انکار کر دیتا ہے. وہ بولتا ہے بالکل صحیح سالم ہم کو نوٹ دو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ روزہ ہم کو جس طریقے سے رکھنا چاہیے تھا اس طریقے سے ہم نے نہیں رکھا. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چلو جس قدر تم سے کوشش ہو سکی تم نے روزہ رکھا، چلو ہم تمہارے روزے کو قبول کر لیتے ہیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم روزوں کی گنتی کو پورا کر لو. 30 روزے تم نے رکھ لیا، 29 روزے تم نے رکھ لیا، میرا حکم تو کم از کم تم نے مانا ہے، ہم تمہارے روزوں کو قبول کر لے. بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. ورنہ تو ہمارے روزوں کا کوئی درجہ نہیں، کوئی مقام نہیں. ہم کو صبح میں کھانے کے لیے بہترین گرم گرم پکا ہوا کھانا ملتا ہے، 2-3 قسم کے سالن ملتے ہیں، پیٹ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے دہی لسی وغیرہ چیزیں ہم کو مل جاتی ہیں، اور دن بھر کام کرنے میں بھی کوئی زیادہ تکلیف اور مشقت نہیں ہے. اور شام کو مسجدوں میں کھانے کو مل جاتا ہے، افطار کے لیے گھر کے پاس بہت سارا سامان ادھر ادھر سے آ جاتا ہے. پھر مغرب کے بعد کھانے کی دعوتیں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہم کھا کر روزہ رکھ رہے ہیں. صحابہ اکرام کو دیکھیے، احادیث کی کتابوں کو، تاریخ کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھیے تو معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں اتنی غربت تھی، اتنا ان کے یہاں تنگی تھی کہ جس کھجور سے وہ سحری کیا کرتے تھے اسی کھجور کی گٹلی کو افطار کے وقت میں چوس کر کے افطار کیا کرتے. سحری میں کھجور کھا لیا، اس سے روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا تو اسی کھجور کی گٹلی کو منہ میں رکھ کر چوس لیا، اب روزہ افطار ہوا. صبح میں جو روٹی کا ٹکڑا بچا ہوا ہے، شام میں وہی روٹی کا ٹکڑا افطار میں کھایا جا رہا ہے. بہت سے صحابہ کے بارے میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ انہوں نے صرف پانی پی کر روزہ رکھا. سخت گرمی کا موسم ہے، عرب کی گرمی ہے، ریتیلی زمین ہے اور جہاد میں نکلے ہوئے ہیں،
ہم تک اور آپ تک قرآن کو پہنچانے کے لیے، دین اسلام کو پہنچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے میدان جہاد میں نکلے ہوئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، جہاد کے اندر ہی وہ لوگ روزہ رکھتے ہوئے، تو اصل روزہ تو ان لوگوں کا ہے۔ ایسے ہی ہمارے اولیاء اکرام کو دیکھیے، وہ لوگ کس طریقے سے رمضان گزارا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں دن بھر میں 1 مرتبہ قرآن شریف مکمل پڑھ لیا کرتے تھے، اور رات بھر میں 1 مرتبہ تراویح یہ قرآن شریف پڑھ لیا کرتے تھے، اور تراویح میں 2 مرتبہ پورے مہینے میں قرآن شریف کا ختم ہوا کرتا تھا۔ تو پورے مہینے میں 7 پر 2 مرتبہ قرآن شریف مکمل کیا کرتے۔ تو روزہ تراویح تو ان کی ہے جو کچھ مقام رکھتا ہے۔ حضرت یہ جو فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، جماعت والے اس کو بہت پڑھتے ہیں، اچھی کتاب ہے۔ اس سے جو لکھنے والے ہیں حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ اپنے بارے میں خود لکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تو ہمارے لیے بڑا ہی مصروف والا مہینہ ہوتا ہے۔ لوگوں سے تعلق ختم، لوگوں سے دوستی ختم، فون سوئچ آف، بیٹری نکال کے پھینک دیا، اب بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہے، تعلق ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت چل رہی ہے، ذکر چل رہی ہے۔ تہجد کی نماز میں، تراویح کی نماز میں جو پارہ پڑھنا ہوتا ہے، تہجد کی نماز میں اس پارے کو پڑھا، 1 پارہ تہجد کی نماز میں۔ آج اگر کہا جائے تہجد میں اٹھو، 4 رکعت کم از کم تہجد کی نماز پڑھ لو، قل ہو اللہ کا سورہ پڑھ لو، تو بولتے ہیں حضرت بہت نیند آ رہی ہے، پیر میں بہت درد۔ ان لوگوں کو دیکھیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور تہجد کی نماز میں 1.25 پارہ پڑھ رہے ہیں، اور فجر کی نماز کے لیے اذان ہو گئی، فجر کی نماز کو آئے، سنت 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو سنت کی 2 رکعتوں میں پھر 1.25 پارہ پڑھ دیا۔ فجر کی نماز ہو گئی، پھر اشراق کا وقت آیا، اشراق کی 4 رکعتوں میں وہی 1.25 پارہ دوبارہ پڑھ دیا۔ پھر چاشت کا وقت آیا، پھر 4 رکعت یا 6 رکعت چاشت کی نماز پڑھی، ان رکعتوں میں بھی وہی 1.25 پارہ پڑھ دیا۔ پھر ظہر کا وقت آ گیا، ظہر کی 4 رکعت سنتوں میں وہی 1.25 پارہ جو تراویح میں پڑھنا ہے اس کو پڑھا۔ ظہر کی بعد والی 2 رکعت سنت سے وہی 1.25 پارہ۔ عصر کی 4 رکعت سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے اس میں وہی 1.25 پارہ۔ مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین میں وہی 1.25 پارہ۔ عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت سے وہی 1.25 پارہ۔ پھر تراویح میں جا کر وہی 1.25 پارہ۔ تراویح کی نماز ختم، پھر اگلے دن جو 1.25 پارہ تراویح میں پڑھنا ہوتا ہے اس کا حساب پھر شروع ہو جاتا ہے تہجد۔ اس طریقے سے وہ روزہ رکھتے تھے اور قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے اور نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ روزہ تو ان لوگوں کا قبول ہوتا ہے، تراویح تو ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے۔ ہم لوگ ایک ختم تراویح میں اگر کیا جاتا ہے اس میں بھی بولتے ہیں حضرت تھوڑا سپیڈ بڑھانا، 50 میں چلتے ہیں، 85 میں 90 میں چلتے ہیں، ذرا جلدی تراویح ختم ہو جانا۔ اور روزہ اس لیے آیا تھا کہ آدمی کے پیٹ کے اندر جو غلاظت ہے، پیٹ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ جسمانی بیماریاں اسی پیٹ کی وجہ سے ہیں، روحانی بیماریاں اسی پیٹ کی وجہ سے ہیں۔ روزہ تو اس لیے آیا تھا تاکہ انسان تھوڑا کم کھائے اور اس کے بدن کا، اس کی اصلاح ہو جائے بدن کی، اور جسم کی ہو جائے، اس کی جو روح ہے، اسپرٹ ہے اندر، اس کی بھی جو ہے اصلاح ہو جائے۔ لیکن شہری میں وہ برابر کھا رہا ہے، اتنا کھا رہا ہے کہ افطار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر افطار اتنا کھا لیتا ہے کہ صبح سحری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم لوگ ایسا روزہ رکھ رہے ہیں، یہ روزہ کہیں قبول ہونے والا ہے؟ سوچا جائے اگر ان لوگوں کے روزے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے
مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا جائے تو ہمارا روزہ تو کسی درجے کا ہے نہیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن شریف کو نازل کیا ہے قیامت کی صبح تک کے لیے، قیامت آئے گی اس دن تک کے لیے، قیامت پتہ نہیں کب آئے گی۔ علماء کرام فرماتے ہیں تقریباً 350 سال کے بعد قیامت کا آنا 99% ہے، 350 سال کے بعد حساب لگاتے ہیں کیلکولیشن کہ فلاں فلاں علامت قیامت کی ظاہر ہوئی ہے، فلاں فلاں چیز نظر آئی ہے، حضور نے جو حدیث میں بیان کی ہے، تو قیامت تک یہ قرآن شریف ہے، تو قیامت تک قسم قسم کے لوگ آئیں گے، ہے کہ نہیں، عجیب عجیب قسم کے لوگ آئیں گے، تو قیامت تک یہ آیت قرآن شریف میں باقی رہے گی جس میں اللہ نے یہ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی کو پورا کر لو، میرا حکم کم از کم مان لو، 29-30 روزے 10 پلیٹ بریانی کھا کر چاہے تم رکھ لو، لیکن کم از کم رکھو تو صحیح، تو میں تمہارے روزے کو قبول کرنے والا ہوں۔ آج رمضان کا مہینہ پورا ہو رہا ہے، اندرا نگر کا آپ پورا لسٹ اٹھائیے، دیکھیے کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے پورا مہینہ 30 روزے رکھا ہے، کتنی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے پورا مہینہ 30 روزے رکھا ہے۔ ذرا دیکھیے گا لسٹ، 100 میں سے 60% آپ کو ایسے نکلیں گے جو بے روزے دار ہیں، 60% ایسے نکلیں گے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا رمضان میں۔ اور دوسری لسٹ آپ اٹھائیے گا عورتوں کی کہ رمضان کے مہینے میں جن کا سیریل کبھی ناغا نہیں ہوا، تو 100% آپ کو عورتیں ایسی ملیں گی کہ غیر رمضان میں جو سیریل کا ان کا ایپیسوڈ چلا کرتا تھا اس کے اندر کوئی بھی ناغا نہیں ہوا، ڈیلی سیریل ہے وہ اپنے وقت پر چل رہا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں۔ کمی اگر آ رہی ہے تو رمضان کے روزے اور تراویح میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے عید نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے عید سے پہلے واو لگا دیجیے، وعید ہے، وعید۔ وعید کا مطلب اللہ کی طرف سے لعنت، پھٹکار۔ جن لوگوں نے رمضان میں روزے کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، قرآن شریف پڑھنے کا اہتمام کیا، ذکر کا اہتمام کیا، صدقہ خیرات کا اہتمام کیا، اور مسجد میں آنا جانا، امام سے، مؤذن سے، متولی سے، مسجد والوں سے، دین کی خدمت کرنے والوں سے ان کا تعلق رہا، یہی لوگ رمضان کے بعد بھی ان کاموں کو کرتے رہیں گے۔ رمضان میں جس نے نماز کا اہتمام کیا، رمضان کے بعد بھی وہ انشاءاللہ اہتمام کرے گا نماز۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ اہتمام بول رہا ہوں، 1-2 وقت میں آ جانا نہیں، اہتمام کا مطلب ہوتا ہے وداؤٹ فیل روزانہ پڑھا کرتا ہو نماز، اور پوری نماز پڑھا کرتا ہو۔ تو جن لوگوں نے اس طرح رمضان کا اہتمام کیا، روزے رکھا، تراویح کا اہتمام کیا، تو عید کا دن آتا ہے، عید سے پہلی رات آتی ہے، اگر کل عید ہے تو اب جو رات آئے گی، اس رات میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے۔ آدمی پورا مہینہ مزدوری کرتا ہے، آفس میں کام کرتا ہے، 1 تاریخ میں اس کو تنخواہ مل جاتی ہے، تو رمضان میں جس نے محنت کی ہے تو آج رات میں اس کو تنخواہ ملے گی، اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ جو دعا بندہ مانگے گا رات میں اٹھ کر، اس کی دعا قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بدل دیں گے، اس کے دل کے اندر جو گمراہی ہے، اس کے اندر جو تاریکی ہے، اس کو ایمان کے نور سے بھر دیں گے۔ جو حاجت بندہ طلب کرے گا رات میں، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیں گے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ عید کی رات میں جتنے گناہ لوگ کرتے ہیں،
इतना ज्यादा पूरे रमजान भी नहीं करते। चांद नजर आ गया, अब गाड़ी लेके घूमते हैं पूरे शहर में। कपड़ा खरीदने कोई जा रहा है, कोई फिल्म का टिकट लेने के लिए जा रहा है। क्यों? पूरा महीना बंद था ना फिल्म देखना। मौलवी साहब बोलते रमजान की कदर कर ले बा, क्या शैतान का थी, अल्लाह थी, घर में अल्लाह थी, इसलिए वो बचा रहा। अब रात से ही प्लानिंग है, सुबह ही ईद की नमाज पढ़ने को भांग का स्किप हो देंगे। ये सब हो रहा, रात भर घूमते रहते हैं। मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए इसलिए आते हैं कि ऐलान सुन ले इमाम साहब से कल ईद है या नहीं है। चांद नजर आ गया, अब मस्जिद को सलाम कर देते हैं, ईशा की नमाज खत्म। वो कोई शैतानी फिल्म आने वाली है, नाम उसका पता नहीं क्या रखा हुआ है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए। मुसलमानों के खिलाफ निकाला हुआ फिल्म, अब उसको देखने के लिए हमारे नौजवान जैसे पहले किया करते थे आज भी करेंगे। वो फिल्म में क्या है कि देखना, वो फिल्म में क्या है देखना है। अरे भाई, जो पैसा तुम 100 रुपया 200 रुपया टिकट लेकर वहां पर टिकट लेकर उस फिल्म को देखने जा रहे हो, वही 100-200 रुपया अपनी बहन को ले जाकर दो जो कि गरीब है, कोई भाई गरीब है उसको दो। तुम्हारे इंदिरा नगर में कितने गरीब बेचारे हैं, बेरोजगार हैं, उनको ले जाकर दो, कितना फायदा होगा। उन हरामखोरों को वो पैसा तुम दोगे तो क्या मिलेगा? उनके साथ तुमको भी जहन्नम में जाना पड़ेगा। वो लोग तो जहन्नम में यकीनन जाएंगे जो इस्लाम के खिलाफ इस तरह के काम करते हैं, तो आपको भी उनके साथ में जाना पड़ेगा। आपने उसका ताउन किया, हेल्प किया, तो आपको भी उसके साथ जाना पड़ेगा। तो ईद की रात में इबादत करना चाहिए। नौजवान जरा मेहंदी लगाओ, क्या बैकवान तुम्हें मेहंदी लगाओ, बुरखे पहन लो, बंगड़ा पहन लो, कम्मे सिला लो। मेहंदी लगाना तो मर्दों के लिए हराम है, मेहंदी लगाना मर्दों के लिए नाजायज है, हराम है। सर में लगा सकता है, उससे ठंडक आएगी, दाढ़ी में लगा सकता है, पैर में लगा सकता है, हाथों में लगाना ये तो डिजाइन है, ये तो फैशन है, ये तो जीनत की चीज है। मर्द को अल्लाह ने बहादुर बनाया। मर्द अगर औरत बनना चाहेगा, हकीकतन उसके अंदर औरत की सिफात आ जाएंगी। आज एक बात आपको बताता हूँ, 6 साल पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, शायद आप लोगों ने भुला दिया होगा। आज मैं आपको बताता हूँ, जो लोग शेविंग करते हैं उनका सेक्सुअल पावर कम हो जाता है। आप लिख के रख लीजिएगा, ये मेरा चैलेंज है। आप डॉक्टरों से जाके पूछा कीजिए, जो बड़ा डॉक्टर होगा, बड़ा साइंटिस्ट होगा, बड़ा टेक्नीशियन होगा, वो आपको सही बात बताएगा। और मैं प्रूव करके किताब से निकाल कर दिखाऊंगा, डॉक्टरी किताब से निकाल करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर उस चीज का नुकसान है। मैंने सिर्फ एक मिसाल बताई है। मर्द आपको अल्लाह ने बनाया है और आप औरत बनना चाहते हैं तो अल्लाह ताला आपको इस तरह के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको इसमें मुब्तला कर देगा। मर्दों को जिस तरीके से रहना चाहिए उस तरीके से मर्द रहेगा तो फिर वो मर्द है। अगर वो औरतों की तरह उसका लिबास पहनने लगे, चुस्त लिबास, औरतें चोली पहनती है, अब मर्द भी ऐसा कपड़ा पहन के आता है, वो रुकू में जाता है तो पीछे वाले को उसका छूटर नजर आता है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सामने वाले की नमाज खराब हो जाती है। मैं तो कहता हूँ मुतवल्ली साहब को चाहिए, मस्जिद के जिम्मेदारों को चाहिए कि गेट के पास खड़े करें 2 पहलवानों को, ऐसा कपड़ा जो पहन के आए जिससे नेक लोगों की नमाज में खराबी पैदा हो, उनको गेट आउट करें, बाहर चलो, सही कपड़ा पहन के आओ। ये कोई यूनिफॉर्म है? स्कूल के अंदर देख लीजिए, बगैर यूनिफॉर्म के बच्चा आता है तो उसको तार मार मार के भगा देता है। मैंने भी ज्ञानोदय स्कूल में मार खाया है, अनयूनिफॉर्म में जाओगे मार के भगाए। तो क्या ये
کوئی پلیٹ فارم ہے مسجد یا کوئی ہوٹل ہے, جیسا تیسا چلے جاؤ. تو مرد اگر عورتوں کا لباس پہننے لگے گا, عورتوں کی طرح اپنی شکل صورت کو بنانے لگے گا, تو عورتوں کی صفات اس کے اندر آ جائے. اب لڑکے جاتے ہیں, امی مہندی ڈالو, آپا مہندی ڈالو, ان کو سمجھائیے ایسے کام نہ کیا کرو. اور کپڑے عید کے موقع پر کپڑے پہننا چاہیے, اچھے کپڑے پہننا چاہیے, سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے. عید کے دن اچھا کپڑا ہونا چاہیے, نیا کپڑا ہونا کوئی ضروری فرض نہیں ہے. صاف ستھرا کپڑا ہونا چاہیے, سنتی لباس ہونا چاہیے. ایسا کپڑا نہ ہو جو جس کے اندر تصویر ہو, اور ایسا کپڑا نہ ہو جس کے اندر انگریزی میں کچھ لکھا ہوا ہو, اور ایسا کپڑا نہ ہو جس سے انسان کے بدن کے اعضاء جھلکنے لگے. ڈھیلا ڈالا کپڑا ہو, نماز پڑھنے میں آسانی ہو, پیشاب پاخانہ کرنے میں آسانی ہو. میں یہاں مسجد میں کبھی کبھار ضرورت کے لیے پیشاب کرنے جاتا ہوں, تو اب میں نے جانا چھوڑ دیا, کبھی نہیں جاتا ہوں. مؤذن صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں, پہلے کبھی کبھی جایا کرتا تھا, اب بالکل جانا چھوڑ دیا ہے, الا ماشاء اللہ کبھی مجبوری آ جائے. وجہ یہ ہے, یہ نوجوان کیا کرتے ہیں, پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں, پینٹ تو ان کی بہت ٹائٹ ہوتی ہے, پورا پینٹ کھول کر پیشاب کرتے ہیں. ہم وہاں جاتے ہیں تو دیدار کرنا پڑتا ہے. دیدار سمجھ رہے ہیں, ان کے وہ سب چیز نظر آتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو ایسا کپڑا کیوں پہنا ہے, تو ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنا. خیر, عید کے موقع پر ہم لوگوں کو گناہوں سے بچنا چاہیے. عید کے دن بڑی خوشی کا موقع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت انعامات ہم کو ملتے ہیں. عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز پڑھنا افضل ہے. عیدگاہ کو جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا بھی سنت ہے. کھجور کھا لیں یا اور کوئی چیز کھا لیں. اور اسی طریقے سے عید کے دن عیدگاہ کو جاتے ہوئے ایک راستے سے جانا چاہیے, دوسرے راستے سے واپس آنا چاہیے. اور عیدگاہ کو جاتے ہوئے آہستہ آہستہ ہلکی آواز میں, اتنی آواز میں کہ وہ آواز آپ خود سن سکیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اس کو کہنا چاہیے. آہستہ آہستہ کہنا چاہیے اور عیدگاہ کو جانا چاہیے. اب عید کی نماز پڑھیں گے تو حدیث میں آتا ہے, جو بندہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے, تراویح کا اہتمام کرتا ہے اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے, عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز پڑھ لیا, دعا سے فارغ ہو گیا, وہ گناہوں سے اس طرح دھل جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ نکل کر آتا ہے, تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا. اب وہاں سے آنے کے بعد اللہ نے عید کی نماز کے بعد جو ہم کو ایک پاک کی اور صفائی ستھری روح ہم کو عطا فرمایا, پاک صاف ہم کو سرت عطا فرمایا, اس کو باقی رکھنا چاہیے. رمضان میں جس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو جھوٹ سے, غیبت سے اور بہت ساری چیزوں سے روکے رکھا, تو رمضان کے بعد بھی ہم کو ایسے ہی کرنا چاہیے. اب دیکھا یہ جاتا ہے عید کی نماز پڑھ کے آئے, فوراً گناہ شروع ہو جاتا ہے, جا کے قبرستان میں لے بھائی عید کی نماز میں اللہ کے سامنے سجدہ کیے, اب چلو قبرستان میں بھی سجدہ مار دیتے. سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی کے سامنے جائز نہیں ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے, تو پھر ان کو سجدہ کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. بہت سی باتیں ہیں, کتنے ہم بیان کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.